جیسے کرونا آیا نا سٹارٹ میں، تو کسی کو کرونا کہہ دیتے تو ڈاکٹر چھپتے پھرتے تھے بیچارے کہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ کہ ہمیں مار دیں۔ بالکل ایسے ہی ڈینگی کا بھی یہی تھا کہ جس کو بتاتے تھے کہ آپ کو ڈینگی کا بخار ہو سکتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تو وہ بھائی اسی ٹائم کولیپس ہونے والے ہو جاتے تھے کہ ڈینگی کیوں ہو گیا، ڈینگی کا مطلب ڈیتھ ہے۔ تو لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی ایکسپیرینس کیا اس میں، پیشنٹس کا بھی ایک ٹالرنس آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری ہے، قابل علاج ہو سکتی ہے اگر آپ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ تو اس میں جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے، ونٹر سیزن میں ہم انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، تو مچھر کی بھرمار ہوتی ہے، پانی کا بلا وجہ جگہ جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو مچھر کی پرورش ہوتی ہے وہی مچھر آپ کو کاٹتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو ڈینگی بخار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کا کوئی بھی بخار ہے، چاہے وہ انفیکشن ویسے کو گلے وغیرہ کی وجہ سے ہے یا ٹائیفائڈ کا بخار ہے یا ڈینگی کا ہے، تو وہ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں تاکہ وہ آپ کی تشخیص کر لے، اگر کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو وہ کروا لیں۔ اگر ڈینگی ہے تو اس کا علاج، اگر ڈینگی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ڈفرینٹ ہے، اگر ملیریا کا بخار ہے تو اس کی ڈفرینٹ علاج ہے، اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تو اس کا بخار مختلف طریقے سے ہوگا اور اس کا علاج بھی مختلف ہوگا۔ ایک تو یہ کہ سٹارٹ میں ہمیں بخار کو کیٹیگرائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ اپنی طرف سے بخار دیکھتے نہیں، ہر بخار کو ڈینگی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اکثر وہ پھر ٹائیفائڈ نکلتا ہے یا ملیریا نکلتا ہے۔ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ وارننگ سائنز اگر نہیں آ رہا ہے، جس میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، الٹی آ رہی ہے، بیہوشی غنودگی والی کیفیت ہو رہی ہے، تو یا کہیں سے کچھ جسم پہ نشان نہیں بن رہے، تو آپ اس میں صرف پیناڈول یا بخار کی صورت میں پیناڈول لے سکتے ہیں، جو سیف دوائی سمجھی جائے گی، زیادہ مقدار میں نہیں۔ پیناڈول 2 گولی دن میں 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اپنے بخار کو نوٹ کرتے رہیں اور اپنے قریبی فزیشین سے مشورہ لے لیں۔ اگر آپ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن کچھ جو خوراک میں آپ نے سوال پوچھا کوئی ایسی کیا ڈائٹ میں لیا جا سکتا ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں پلیٹلیٹس نہ کم ہو جائیں۔ جی بالکل، اور پلیٹلیٹس جب کم ہوتے ہیں تو لوگ جوسز کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ تو جوسز کا بیسیکلی آپ جب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اگر کوئی اور بیماری نہیں بھی ہے تو وہ کروا دیں گے۔ آپ ثابت پھل کا استعمال کریں، دھو کے صاف ستھرے پھل ویسے ثابت لے لیں، ویسے کھائیں، جوسز کو اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ لیمن واٹر ہے، یعنی کہ لیمو کا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پپیتے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کچھ ریسرچز میں ہے کہ وہ بھی آپ کو اوورآل جسم کے دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے، تو اس کی آپ پلیٹلیٹس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی خوراک آپ استعمال کریں۔ اگر سپوز آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، کوئی اور بیماری ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں۔ اکثر لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، انہیں ڈینگی ہو جائے تو اپنی شوگر آسمان پہ پہنچا لیتے ہیں میٹھی چیزیں کھا کھا کے، اور وہ ڈینگی سے شاید انہیں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا باقی بیماری سے ہو جاتا ہے۔